بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، انڈیا اور امریکہ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ سابقہ ویڈیوز میں تفصیل سے چائنا انڈیا کانفلکٹ کو سمجھ چکے ہوں گے اور امریکہ کا اس سارے کھیل میں رول اور مفادات کو بھی جان چکے ہوں گے۔ آج ہم خطے میں اسی ڈیولپنگ کرائسس پر بات کریں گے جو چند ہفتوں میں ایک انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ تمام معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ 25 جون کو سیٹلائٹ کی مدد سے لی گئی کچھ تصاویر سے یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ چائنیز آرمی نے گلوان ویلی میں مزید 16 جگہوں پر کیمپس اور کنسٹرکشن سٹارٹ کر رکھی ہے۔ انڈین گورنمنٹ اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ چائنیز کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اور وہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ مودی سرکار جھوٹ بول رہی ہے۔ جن علاقوں میں چائنیز آرمی نے ایڈوانس کیا تھا وہاں اب وہ تیزی سے ہیلی پیڈ بھی بنا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز آرمی یہ علاقہ چھوڑ کر کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تناؤ میں مزید شدت تب آئی جب انڈین ایئر فورس نے بھی علاقے میں اپنے اسکواڈرنز کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت لداخ میں اپنے آکاش میزائلز بھی لے آیا ہے۔ چائنا نے بھی وہاں S-400 میزائل سسٹم نصب کر دیے ہیں۔ 2 دن پہلے ہی امریکی وزیر خارجہ نے جرمنی میں تعینات اپنی فوجی نفری میں کمی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اپنی افواج کو چائنا کے بڑھتے ہوئے خطرے کے لیے تیار رکھنا ہوگا اور مستقبل قریب میں ہی ساؤتھ چائنا سی میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور بھارت کا اتحاد تو ہم سب کے سامنے ہی ہے، مگر امریکہ کے بھارت کی مدد کے لیے یوں کھل کر سامنے آنا خطے میں بنتے نئے بلاکس کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ ایک طرف انڈیا اور امریکہ، جبکہ دوسری طرف پاکستان، چائنا، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش اور مستقبل میں یقیناً افغانستان بھی ہوگا۔ رشیا نے ابھی واضح طور پر کوئی پالیسی اناؤنس نہیں کی، لیکن یقیناً رشیا اینٹی امریکن بلاک کا ہی حصہ بنے گا۔ واشنگٹن پوسٹ میں آنے والے ایک آرٹیکل کے مطابق بھارت کو چائنا کے ساتھ انتہائی سمجھداری اور بردباری سے پیش آنا پڑے گا، کیونکہ چائنا نے ماضی کے برخلاف اس مرتبہ مصلحت پسندی کی پالیسی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بھارت کی طرف سے ہر حرکت کا شدید ترین جواب دیا ہے، اور اگر یہ کنفرنٹیشن بڑھتی ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ چائنا انڈیا کو شدید جواب دے گا اور یہ سچویشن ایکسلریٹ ہو کر نیوکلیئر تھریٹ کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ آرٹیکل میں مزید کہا گیا ہے کہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات پہلے ہی بہت قریبی تھے، مگر موجودہ بحران کے بعد دونوں ملکوں کے ملٹری ریلیشنز بھی انتہائی مضبوط ہو گئے ہیں، جس سے مستقبل میں بھارت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سی پیک، جس میں چائنا کی بھاری انویسٹمنٹ ہے اور مستقبل میں چائنا کی ترقی اسی سی پیک پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کی سیکیورٹی پر چائنا بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ بھارت کی جانب سے کچھ عرصہ پہلے ہی گلگت بلتستان کو متنازع علاقہ کہا گیا تھا۔ امریکہ نے بھی بھارت کے اس موقف کی تائید کی تھی۔ پھر لداخ سے آگے DBO لنک، جہاں پہلے بھارت کی فوجی نفری کچھ زیادہ نہ تھی، لیکن وہاں پر تیزی سے ہوتی ملٹری کنسٹرکشنز، ایئر اسٹرپ کا بننا اور پھر بھارت کی وہاں پہ اپنی فوجیوں کی تعداد کو بڑھانا، چائنا اور پاکستان کو مستقبل کے بھارت کے عزائم نظر آ گئے تھے، اور اسی وجہ سے چائنا نے انتہائی ایگریسو اپروچ اپناتے ہوئے وہ کر دیا جو کسی کے بھی تصور میں نہ تھا۔ ایک اور انتہائی اہم ڈیولپمنٹ تبت میں ہوئی، جہاں چائنا نے ایک فل فلیج وار ایکسرسائز کنڈکٹ کی ہے، جس میں چائنیز آرمی نے اور چائنیز ایئر فورس نے بھرپور شرکت کی۔ چائنا نے یہاں پر اسپیشل ملیشیا، جو ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ میں ایکسپرٹ سمجھی جاتی ہے، اسے بھی یہاں ڈپلوائے کیا ہے۔ تبت وہ علاقہ ہے جہاں بھارت کا علاقہ سکم ہے، جو چائنا، بھوٹان اور نیپال کے بیچ میں گھرا ہوا ہے۔ یہ ایک 22 کلومیٹر کا علاقہ ہے جو بھارت کو اس کی باقی 8 ریاستوں سے جوڑتا ہے اور اسے چکن نیک کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ چائنا کے اس علاقے میں اسپیشل فورسز کو تعینات کرنا اور وار گیمز کو کنڈکٹ کرنا کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر بھارت نے اپنی جارحانہ عزائم کو ترک نہ کیا تو چائنا بھارت کی چکن نیک کو دبوچ لے گا اور بھارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ پاکستان کو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بھارتی عوام کے اندر بڑھتے ہوئے اضطراب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یقینی طور پر مودی سرکار کوئی قدم اٹھائے گی، اور اس کی مثال ہمیں LOC پر بڑھتی ہوئی بھارتی جارحیت دیتی ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے انڈین آرمی نے سیز فائر کی وائلیشنز کرتے ہوئے کئی مرتبہ شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے، جس سے کئی سویلین زخمی اور 2 شہری شہید ہو گئے۔ پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کو اس خطرے کا ادراک ہے
اور وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہ یقیناً کوئی شر انگیزی کر کے پاکستان کو اس کانفلکٹ میں کھینچ لائے گا۔ لگتا ہے ہندوستان نے اپنی انتہا پسندانہ پالیسی کا جو بیج بویا تھا اب وہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان کو اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے اور چائنا کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔